نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ہم اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھیں۔ نبوت یہ نبا سے مشتق ہے، نبا سے بنا ہوا لفظ ہے جس کے معنی خبر کے ہوتے ہیں، جس کے معنی خبر کے ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا نبئ عبادی ان انی انا الغفور الرحیم، کہ اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر کر دو، نبئ عبادی میرے بندوں کو بتا دو کہ یقیناً میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ نبوت کا معنی خبر ہے، خبر دینا۔ اسی طرح سے عربی کی بہت ہی مشہور لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری کی کتاب ہے جسے لسان العرب کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی نبا کے معنی خبر اور نبی کے معنی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے خبروں کو بیان کرنے والا۔ نبی کے معنی خبروں کو، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خبروں کو لوگوں تک پہنچانے والا، بیان کرنے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کا مطلب سمجھ میں آ رہا کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے خبروں کو بتلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اور رسول یہ لغت کے اندر توجیہ اور ارشاد کے معنی میں آتے ہیں، ارسال کے معنی میں یعنی رہنمائی کرنا، توجیہ کرنا، کسی کو راستہ بتلانا، اس کے معنی میں ہے۔ یہ بھی لسان العرب ہی کے حوالے سے میں لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس معنی کو بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اصطلاح شرع میں، شرعی اصطلاح میں رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھیں۔ ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہے۔ یہ رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے سر پر اللہ وحدہ لا شریک نے نبوت کا تاج رکھا ہو اور وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہو، اور اس کے اوپر کوئی نئی شریعت نہ اتاری گئی ہو، بلکہ جو موجودہ شریعت چل رہی ہے اسی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے بھیجا گیا۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی نئی شریعت، نیا مذہب، نیا اسلام، نیا طریقہ نہ اتارا گیا ہو، بلکہ جو موجودہ شریعت اس وقت رائج ہے اسی شریعت کو پہنچانے کے لیے مزید سمجھو رسول کے مساعد اور رسول کے مددگار، رسول کی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے کو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ عظیم مرتبہ اور مقام کسی کو بخشا ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام یہ صرف نبی ہیں، یہ رسول نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو چون متعاون ہوتے ہیں وہ اس شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن رسول کے اوپر نئی شریعت اتاری جاتی ہے، نبوت کا تاج بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر نئی شریعت بھی اتاری جاتی ہے کہ اب جب وہ آئے گا اس دنیا کے اندر تو اس سے پہلے جو شریعت چل رہی ہوتی ہے وہ شریعت ختم ہو جائے گی اور یہ نئی شریعت امت کے اندر، لوگوں کے اندر رائج ہوگی۔ اس کو رسول کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ تو رسول اور نبی کا یہ فرق آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے نئے احکامات، نئے قوانین، نئے اصول، نئے ضابطے لوگوں کے اندر بیان فرمائے، تو وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام کو، اس خبروں کو لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ برعکس ہوتا ہے، اس کے الٹا ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے، بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، لیکن وہ رسول نہیں تھے بلکہ صرف نبی تھے۔ جو بھی نبی آتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قانون، اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتا تھا، اس کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کرتا تھا۔ تو یہ ہے رسول اور نبی کا معنی اور مفہوم اور اس کا ان دونوں کے درمیان کا فرق۔ میرا خیال ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح۔ اور ایک وضاحت اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رسول یا نبی بھیجے جاتے ہیں وہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوتے،
बल्कि उन्हीं कौमों में से अल्लाह वहदहु ला शरीक उन्हें इख्तियार फरमाता है, उनको उनकी चॉइस फरमाता है, उनको चुनता है। चुनांचे अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4, कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि हमने कोई भी जो रसूल भेजा, जो पैगंबर भेजा, जो अपना मैसेंजर भेजा, कोई भी रसूल हमने भेजा, तो हमने ये बात खास तौर से लिहाज की क्या कि हमने उसी की कौम में से उस रसूल को भेजा, उसी कौम में से हमने आदमी को, एक शख्स को इख्तियार किया, चुना, और जो उसकी जुबान को जानता हो उसी कौम में से हमने रसूल को चुना, लियुबय्यिन लहुम, ताकि वो अल्लाह वहदहु ला शरीक के अहकाम उनके दरमियान खोल खोल करके बयान करे। अब अगर रसूल किसी गैर कौम का आए हैं, या जिन्नात आए या फरिश्ता भेजे, तो फरिश्ते या जिन्नातों की बात वो कौम क्या समझेगी है? इसलिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उसी कौम में से रसूलों को भेजा है जो कौम की जो जुबान बोलती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन इस दुनिया के अंदर भेजे गए अरब के अंदर, तो अरब की जो कौम थी वो अरबी समझती थी, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं में से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उन्हीं में से इंतखाब किया। इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ालत लहुम रसूलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, कि लोगों के अंदर जो भी रसूल आए उन तमाम रसूलों ने अपनी कौम से ये बात कही कि इन नहनु इल्ला बशरुन, हम तो बशर ही हैं, हम तो तुम्हारी तरह बशर हैं, नहनु बशरुम मिस्लुकुम, हम तुम्हारी ही तरह बशर हैं, तुम्हारी तरह इंसान हैं, वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला एहसान फरमाता है जिसके ऊपर चाहता है, तो फिर उन्हें मुंतखब करता है अपनी नबूवत के लिए, अपनी रिसालत और अपनी पैगंबरी के लिए। समझ रहे हैं, मैंने अपने बंदों में से इंतखाब फरमाता है। तो इस कुरान की आयत से पता चला कि जो भी रसूल आया है वो अपनी कौम में से आया है। दूसरे ये कि जो बशर में जो वो तमाम के तमाम कौन थे? बशर थे, जैसे उनके हाथ। अब यहाँ पे ये मसला जो हमारे यहाँ चलता है कि नबी बशर हैं कि नूर हैं और क्या है क्या नहीं, ये फलसफे में किसी और मौके के ऊपर बयान करूंगा। लेकिन जहाँ कहीं भी जिन लोगों ने ये कहा है कि नबी है तुम्हारी तरह बशर हैं, तो मसलन इन अंबिया ने क्या कहा कि हम लोग तो तुम्हारी तरह बशर हैं, तो अंबिया कह रहे हैं हम तुम्हारी तरह बशर हैं। तो उस वक्त जो कुफार थे, जो मुशरिकीन थे, उनसे वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह बशर हैं, तो क्या वो अंबिया उन्हीं की तरह इंसान थे? नौजुबिल्लाह, जिस तरह वो काफिर थे जो वो थे? नहीं। यहाँ जो मिसलियत है कि हम तुम्हारी तरह बशर हैं, यहाँ जिस तरह तुम्हारी दो आंखें उसी तरह हमारी भी दो आंखें, जिस तरह तुम्हारे दो कान अल्लाह ने बनाए इसी तरह हमारे भी दो कान बनाए, जिस तरह तुम्हारे दो हाथ अल्लाह ने बनाए उसी तरह हमारे भी दो हाथ बनाए, जिस तरह से तुम्हारे दांत हैं, जुबानें हैं, सर हैं, पैर हैं, पेट है, इसी तरह से तुम्हारे सरों पे बाल है, ये तमाम सब चीजें जैसे तुम्हारे हैं ऐसे हमारे भी हैं। ये है मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। लेकिन रसूल और नबी जहां तक इंसानियत का ताल्लुक है तो इंसानों की तरह वो भी इंसान है, लेकिन जहां तक मकाम और मर्तबे का ताल्लुक है उसका तो कोई काफिर भी और कोई मुनकिर इस्लाम ही ये कह सकता है कि रसूल तो हमारी तरह मकाम और मर्तबे में नौजुबिल्लाह हैं, ये कोई काफिर ही कह सकता है। समझ में आई बात? तो जहाँ पे जो लोग ये बेचारे, और हमारे यहाँ वो जो जमात एक निकली हुई है और जो फलसफे और मंतिक़ें और बयान कर करके गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जो ये कहते हैं कि ये लोग तो वहाबी लोग ये कहते हैं रसूल हमारी तरह हैं, और जब फलानी तरह ठिकाने, इन मरदूदों को कोई बताए बेगैरत, तूने रसूल को बशरियत के खाने से निकाल कर फरिश्तों के खाने में रखा, नूर से बनाया। मैं बताया आपको कि ये इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये बहुत आसान भी है और समझदारों के लिए समझदार हैं, लेकिन जिनके जहनों में जो है शिर्क जैसा खबीस मर्द और कैंसर भरा हो, उन्हें तो हर चीज के अंदर वही चीज नजर आएगी जो चीज वो अपने पीरों पगाड़ों से और अपने इन्हें ज्यादा नशीनों मुरीदों समझते बुझते हैं, जिनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि क़ालत लहुम रसूलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हम तो तुम्हारी तरह बशर हैं। सारे रसूल यही कहते हैं। तो अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जो मिसलियत है, ये मिसलियत बहैसियत इंसान है, बहैसियत इंसान अल्लाह के रसूल।
صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نہیں تو مقام اور مرتبہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور سن لو، تم لوگ وہابیوں کے عقیدے کے اوپر اعتراض کرتے ہو، میں دعوے کے ساتھ دیتا ہوں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمہارا ایمان، تم عبادت و بندگی کرتے کرتے مر جاؤ، اپنے سر اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ رگڑتے رگڑتے مر جاؤ، لیکن تم اللہ کے رسول کے ایمان تو کیا، صحابہ کرام کے ایمان اور مرتبے تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہارا اور مقام اور مرتبہ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بات کہاں تک سوچتے ہو۔ لیکن ذرا اب میں نقطے کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بطور تحفہ ایک بات میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ ان کی زبانوں پہ تالے لگا دو اور ان کی زبانوں پہ قدغن لگا دو اور ان کی سوچ کے اوپر قدغن لگا دو کہ تم کہتے ہو، ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم رسول کو اپنے طرح کہتے ہیں، ظالموں ہم اپنے رسول کو اپنی طرح ہاتھ اور پیر اور جسمانی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، اور مقام اور مرتبے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول اللہ کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے، سید الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، سید و ولد آدم ہیں، تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر لو، ان بیچارے لوگوں سے ان کے کہو، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہاں، ان سے کہو کہ ذرا تم اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی خبر لو، تمہارے دھرم اور تمہارے مذہب کے اندر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری فقہ کے اعتبار سے، تم حنفی فقہ کے ماننے والے اپنے آپ کو حنفی سنی کہتے ہو، تمہاری فقہ کے اعتبار سے تمہاری فقہ یہ بتلاتی ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور جب ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے تو ایمان جب گھٹے اور بڑھے گا نہیں تو جس طرح رسول اللہ کا ایمان ہے اسی طرح زید کا بھی ایمان ہے، بکر کا بھی ایمان ہے، اور اسی طرح سے ہر ایک کا ایمان ہو سکتا ہے۔ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ایمانی کا ایمان جبریل، ہم لوگوں کا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے، کیونکہ جب آدمی نے ایمان قبول کر لیا تو نہ یہ گھٹتا ہے اور نہ ہی بڑھتا ہے، جس طرح یہ گلاس پانی سے بھرا ہو تو نہ گھٹے نہ بڑھے، تو اس طرح کے جتنے بھی گلاس ہوں گے سب ایک ہی طرح کے ہوں گے۔ تو اس طرح کا عقیدہ تمہارے دھرم اور تمہارے مذہب میں ہے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، تو تمہارا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے، تمہارا ایمان نبی کے ایمان کی طرح ہے۔ تم دعویٰ کرتے ہو، تمہارے مذہب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور تمہارا دھرم یہ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان نبی کے ایمان کی طرح ہے، لیکن ہمارا دھرم اور ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے اور ہمارا اللہ اور ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم زندگی بھر سجدے کرتے کرتے مر جاؤ، تم لاکھ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعویٰ کرو، لیکن تم تو صحابہ کے ایمان اور مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ چہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے طرح اپنے ایمان کا دعویٰ کریں، یہ منہ اور مسور کی دال ان کے دھرم میں لکھی ہوئی یہ باتیں ہیں، ان کے مذہب میں۔ اور یہ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اصل میں آپ لوگ جانتے نہیں ان کی حقیقت کو، ان کی حقیقت کو ان کی کتابوں میں پڑھو۔ یہ جو زبانوں سے دعوے کرتے ہیں نا، یہ خوب اچھلتے ہیں، لیکن جب انہیں آئینہ دکھا دو تو کہتے ہیں یہ بات تو کوئی کافر ہی کہہ سکتا ہے، تم ظالم تیری کتاب میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کافر بن، ہم تجھے کیوں کافر کہیں؟ جب ان کو وہ آئینہ دکھاؤ تو کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے دھرم کی نہیں ہے، قطرسی کے دھرم کی بات ہے، ہاں، میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو، وہ جاہل ہے، اس کو پتا نہیں ہے، اسی کے دھرم اور اس کے مذہب میں وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ نبی کے اوپر درود نہیں بھیجتے۔ ان ظالموں سے کوئی کہے تیرے مذہب میں، تیرے دھرم میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، اللہ اپنے نبی کے اوپر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اے امت کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ ہم وہابیوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا، تب سننے والے کے اوپر اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنا واجب اور فرض ہوگا۔